السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بھائی بنتے ہوا۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ کے یہود نے معاہدے کے مطابق مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کفار کے ہاتھ مضبوط کیے اور اس طرح انتہائی نامساعد حالات میں غداری کا ارتکاب کیا۔ غزوہ خندق ختم ہوا تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور رب ذوالجلال کی طرف سے بنو قریظہ کے یہودیوں کے خلاف اقدام کا پیغام سنایا۔ احکام الہی کی بجاوری کرتے ہوئے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کے یہود کے خلاف تیاری کا حکم سنایا اور عصر کی نماز کے وقت مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ وہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی بجائے قلعہ کے حصار میں مقید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غیر مشروط اطاعت تسلیم کرنے کا پیغام دیا، لیکن ضد، ہٹ دھرمی اور انا پرستی بنو قریظہ کی سوچ کا مرکز و محور بنی رہی۔ بعض قابل عمل تجاویز کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا اور وہ آپس میں باہم مشورہ کرتے رہے کہ اب کیا جائے۔ ان کی نگاہیں بار بار قریش کی طرف اٹھ رہی تھی کہ وہ ان کی مدد کو پہنچیں گے، لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا۔ وہ حملہ آور جو 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کرنے کے بعد ابھی اپنے گھروں کی طرف لوٹے تھے، تھکان اور شرمساری کے ان کے اعصاب پر سوار تھی، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ بنو قریظہ کی مدد کے لیے اپنے گھروں کو ایک بار پھر خیر آباد کہتے۔ اس لیے ان کی طرف سے کسی فوری کمک کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں بسنے کے مترادف تھا۔ بنو نذیر کا معاملہ بھی جدا تھا۔ وہ مدینہ سے ذلیل ہو کر جلا وطن ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف درپردہ سازشوں میں تو مصروف رہتے تھے، لیکن براہ راست مسلمانوں سے ٹکر لینے کی ہمت ان میں بھی نہیں تھی۔ اس لیے خیبر کی جانب سے بنو قریظہ کسی فوری مدد کی توقع نہ رکھتے تھے۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ یا تو مسلمانوں سے فیصلہ کن معرکہ آرائی کے لیے اپنے قلعوں سے باہر نکل آئیں یا پھر غیر مشروط اطاعت تسلیم کر لیں۔ غیر مشروط اطاعت اختیار کرنے کی راہ میں ان کی جھوٹی آنا آڑے آ رہی تھی اور وہ مسلمانوں سے جنگ کا حوصلہ خود نہیں کر پا رہے تھے۔ یہودیوں نے آخری کوشش یہ کی کہ بارگاہ رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست گزار ہوئے کہ ہمارے حلیف حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری طرف بھیجا جائے۔ ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو وہاں جمع کر رکھا تھا۔ ان عورتوں نے جب حضرت ابو لبابہ کو دیکھا تو واویلا کرنا شروع کر دیا اور گریہ زاری کرنے لگی اور اپنے مصائب کا ذکر کرنے لگی۔ حضرت ابو لبابہ ان کی آہ و فغان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہود کے سردار کعب بن اسد نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا غیر مشروط اطاعت مان لیں، تو انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ندامت کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت ابو لبابہ کے ضمیر پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکے اور وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے وہ اسی طرح بندھے رہیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ لو جاءنی لاستغفرت لہ، کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو لہٰذا اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 روز تک ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ایک روایت میں تو 20 دن کا بھی ذکر ہے۔ نماز رفع حاجت کے وقت ان کی بیوی یا بیٹی آ کر انہیں کھول دیتی، پھر انہیں اسی طرح باندھ دیا جاتا، تان کہ ایک روز حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کے وقت مسکراتے ہوئے دیکھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں انہیں اس کی اطلاع کر دوں؟ فرمایا کہ ہاں، انہیں بتا دو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابو لبابہ، تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھولیں گے۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो आप सल्लम ने इन्हें अपने दस्ते मुबारक से खोला। हज़रत अबू लुबाबा ने बारगाह खुदावंदी में अपनी तौबा की कबूलियत पर अपना सारा माल सदका करना चाहा तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अपने माल का सिर्फ तीसरा हिस्सा सदका कर देना भी काफ़ी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।